السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس شخص کے بارے میں بات کریں گے، لہٰذا آپ سب سے ہماری گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، جب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ہر حمل کے دوران ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے قوانین نے شریعت ہماری آج کی شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف ہوا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بعد بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل قابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن عقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے، ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن عقلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ ناظرین محترم، یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی، وہی شخص عقلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام اب بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام تھا۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی اکٹھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے روز کے مطابق آسمان سے آگ اتری، اس نے حضرت حابیل کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ ناظرین محترم، پھر اس واقعہ کے بعد قابیل نے حضرت حابیل کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام کا بیر سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا، اگر تم مجھے قتل کرے گا تو میں تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ بالکل بھی نہیں اٹھاؤں گا، میں چاہتا ہوں قیامت کے دن تو میرے گناہ کے ساتھ اٹھے۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کے سر پر پتھر دے مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل پریشان ہوا، حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا وہ پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے، ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس نے زمین کریت کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب کوے کو دیکھا افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا بھی نہیں سکا، چنانچہ پھر اس نے اسی طرح کیا اور دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن عقلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما،
چنانچہ اسی دوران آپ علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام کی بشارت ملی۔ جیسے ہی حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا گیا۔ جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کر دیا۔ انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد آپ کے والدہ حضرت حوا کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اس کی آل و اولاد ایک وعدے کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ تھوڑا سا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے لباس تیار کرنے لگا۔ ان کو مضامین اور گانے بجانے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا۔ ان کو ایسی آوازیں سنائیں ان آلات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے لہٰذا فسق و فجار کے اندر مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم عریاں لباس پہنا کرتی تھی اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے باجوں اور مضامین کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جس دن قابیل اس کی آل و اولاد جس کو فسق و فجور میں مبتلا ہوا کرتی تھی وہ شخص وہاں پہنچا، اس نے وہاں جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل خوبصورت تھے، ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، جبکہ قابیل کے آل و اولاد کے اندر مرد بدصورت تھے، لڑکیاں بہت زیادہ حسین تھیں، اور انہوں نے نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ جب وہ شخص واپس آیا اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے حابیل کی اولاد کے اندر جا کر ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فسق و فجار کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے گناہ کبیرہ کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین محترم، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سید علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو ثنا کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی جب قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا، اور یہی وہ دور تھا جب زنا کی ابتدا ہوئی اور اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل اور اولاد پیدا کی تھی۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے روایت نقل کی ہے
بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد ایک یہودی عورت لائی گئی، ان دونوں نے زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ہاں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا، تم تو رات میں زنا کرنے والے کی کیا سزا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ان دونوں کے چہرے سیاہ کر کے مخالف سمتوں میں ان کے چہرے کر کے سواری پر بٹھا کر گلی محلوں میں گھماتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات لاؤ اگر تم سچے ہو۔ سو وہ اسے یعنی تورات لائے اور اسے پڑھا، یہاں تک کہ وہ رجم والی آیت کے پاس پہنچے تو نوجوان جو پڑھ رہا تھا اس نے رجم والی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور اس سے پیچھے پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اسے حکم دیجئے کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے۔ اس نے اسے اٹھایا تو اس کے نیچے رجم والی آیت تھی۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں حکم دیا اور ان دونوں کو رجم کر دیا گیا۔ ان روایات کے حوالے سے 11 باتیں قابل غور ہیں۔ شادی شدہ بدکار لوگ زنا کے سبب اپنے زندہ رہنے کا حق کھو دیتے ہیں۔ شادی شدہ بدکار لوگوں کے لیے رجم کی سزا قرآن کریم میں نازل ہوئی تھی، مگر اس کی تلاوت بعد میں منسوخ ہو گئی، البتہ اس کا حکم باقی رہا۔ مذکورہ بالا روایات میں سے 2 حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ اس حقیقت کو خوب واضح کرتا ہے۔ یہ اس بات کی نص ہے کہ یہ یعنی آیت رجم قرآن کریم کا حصہ تھی جس کی تلاوت کی جاتی تھی اور بعد میں اسے منسوخ کیا گیا، لیکن اس کا حکم یعنی رجم جاری اور ساری رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو یعنی وحی یعنی مدینہ طیبہ میں فرمائی۔ مسلمانوں کے درمیان یہ خطبہ مشہور ہوا، سواروں نے اسے نقل کیا، صحابہ کرام اور ان کے دیگر لوگوں نے نہ تو ان کی زندگی میں اور نہ ہی اس کے بعد اس پر کوئی اعتراض کیا۔ اسی طرح یہ تلاوت کے منسوخ ہونے اور حکم کے باقی رہنے کی اس قسم پر مکمل اجماع ہے۔ اس بارے میں بعد کے زمانے کے کم علم لوگوں کا اختلاف قابل التفات بالکل بھی نہیں۔ اس بات کی تائید حضرت ابی بن قعب کے اس قول سے ہوتی ہے جسے امام ابن احبان نے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو یقیناً ان دونوں کو سنگسار کر دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں شادی شدہ بدکاری کرنے والے لوگوں کی سزا رجم فرمائی ہے۔ مذکورہ بالا روایت میں سے نمبر 3 اور نمبر 4 ایسی ہی احادیث ہیں۔ امام بخاری نے حدیث درج ذیل عنوان والے باب میں روایت کی ہے، زنا کرنے والے کے لیے پتھروں کی سزا ہونے کے متعلق باب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم قبیلے کے شادی شدہ زنا کرنے والے شخص کو سنگسار کرنے کا حکم دیا جیسا کہ حدیث میں بیان ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کی ایک عورت اور اپنے خاوند کے ہاں مزدوری کرنے والے شخص کے ساتھ بدکاری کرنے والی عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، غیر شادی شدہ شخص کے ساتھ بدکاری کرے تو 100 کوڑوں اور شادی شدہ کے ساتھ بدفعلی کرے تو سزا رجم ہے۔ میں بات کو بطور شرط بیان نہیں کیا گیا۔ غیر شادی شدہ زنا کرنے والے کی سزا خواہ وہ غیر شادی شدہ سے برائی کرے یا شادی شدہ سے ہر 2 صورت میں 100 کوڑے ہے۔ اسی طرح شادی شدہ برائی کرنے والے کی سزا ہر 2 صورت میں رجم ہے۔ غیر شادی شدہ کا غیر شادی شدہ کے ساتھ اور شادی شدہ کا شادی شدہ کے ساتھ ذکر غالباً ہونے والے واقعات کے اعتبار سے ہے۔ مذکورہ بالا روایات میں سے حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی شدہ بدکار لوگوں کے لیے کوڑے اور رجم دونوں سزائیں ہیں۔ اس بارے میں علماء امت کی آرائیں درج ذیل ہیں۔ دونوں سزاؤں کو جمع کیا جائے، یہ رائے حضرت صحابہ میں سے علی ابن ابی کعب، ابن مسعود، ابن عباس، ابو ذر اور دیگر صحابہ کرام کی ہے۔ حضرت ائمہ حسن بصری، اسحاق بن راہویہ اور اہل ظاہر کی بھی یہی رائے ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی یہی موقف ہے۔ امام شافعی کے بعض اصحاب بھی اس کے
قائل ہیں۔ شادی شدہ بدکار لوگوں کو صرف رجم کیا جائے، کوڑے نہ لگائے جائیں۔ حضرت صحابہ میں سے ابو بکر، عمر اور بعض دیگر صحابہ اور جمہور علماء امت اسی کے قائل ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز جہی قبیلہ کی عورت اور اپنے خاوند کے ہاں مزدوری کرنے والے شخص کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرنے والی عورت، ان تینوں کو صرف رجم کرنے کا حکم دیا تھا اور ساتھ کوڑے مارنے کا نہیں دیا۔ اگر کوڑے مارنے کی سزا شرعی حیثیت ہوتی تو آن حضور ان میں سے خاموش نہ رہتے۔ اسی رائے کی تائید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں سزاؤں کو جمع کرنا ابتدا میں تھا، بعد میں یہ منسوخ کر دیا گیا۔ بدکار عورتوں کے ساتھ نکاح کا حرام ہونا یا بدکاروں کے ساتھ نکاح کا حرام ہونا۔ اللہ کریم نے فرمایا، بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت سے یا کسی شرک کرنے والی عورت سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک، اور اسے یعنی بدکار لوگوں سے نکاح اہل ایمان پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ بدکار مردوں اور عورتوں کا جرم کس قدر سنگین ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کس قدر شدید ہے کہ اہل ایمان سے ان کے تعلق توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی ایمان والے کو انہیں رشتہ دینے یا ان سے لینے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی غرض سے علماء امت کی تحریریں ملاحظہ فرمائیے۔ اپنی عزیزہ کا فاسق سے نکاح کرنے والے شخص کے متعلق امام شافعی نے فرمایا، جس شخص نے اپنی عزیزہ کا نکاح فاسق شخص سے کیا تو اس نے اس سے قطع رحمی کی۔ ایسے نکاح کی شرعی حیثیت کے متعلق امام احمد فرماتے ہیں، پاک باز مرد کا زانیہ سے جب تک وہ زانیہ رہے نکاح منعقد نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ توبہ کر لے تو نکاح کا انعقاد درست ہوگا، وگرنہ نہیں۔ اسی طرح پاک دامن آزاد خاتون کا فاجر بدکار آدمی سے اس کے صحیح توبہ کرنے تک نکاح درست بالکل بھی نہیں ہے۔ امام احمد کے اصحاب میں سے فقہا اور ان کے علاوہ دیگر فقہا نے زانیہ کے ساتھ نکاح کی حرمت کے متعلق گفتگو کی ہے۔ اس سلسلے میں سلف صالحین نے بھی گفتگو فرمائی ہے۔ بعض فقہا نے اگرچہ اس بارے میں اختلاف کیا ہے، لیکن اسے جائز قرار دینے والوں کے پاس کوئی قابل اعتماد چیز یعنی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ پاک دامن خاتون اور اس کے گھر والوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بدکار شخص کے ان کے ہاں نکاح کے متعلق علامہ ابن خویس فرماتے ہیں، جو شخص بدکاری میں معروف ہو یا نافرمانی کے دیگر کام اعلانیہ کرنے والا ہو اور وہ کسی شریف گھرانے کو اپنے بارے میں مغالطہ دے کر ان کے ہاں نکاح کر لے تو انہیں اس سے نکاح باقی رکھنے اور اس سے جدا ہونے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اس آیت سے مقصود ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بدکار لوگوں سے نکاح سے نفرت دلانا ہے تاکہ وہ بے حیائی سے باز رہیں۔ اسی طرح زنا اور شرک کو ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ اسی بنا پر امام مالک نے بے حیائی میں مشہور لوگوں کے ساتھ رشتے ناطے کو ناپسند فرمایا ہے۔ ان کے بعد اصحاب نے بیان کیا ہے کہ مالکی مذہب میں عورت اور اس کے اولیاء کو فاسق کے ساتھ کیے ہوئے نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے، یعنی مومن پر حرام ہے کہ وہ زانیہ سے زانیہ ہونے کی حالت میں نکاح کرے، اور ایمان والی عورت پر زانی سے زانی ہونے کی حالت میں نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں بے حیائی کا پھیلاؤ ہے۔ یہ بری کرتوت ہے جو ارتکاب کرنے والے کو اہل اسلام کی جماعت سے الگ کر دیتی ہے اور ان کے ساتھ باہمی تعلقات منقطع کر دیتی ہے۔ صرف یہ معاشرتی سزا ہی کوڑوں کی سزا کی طرح دردناک یا اس سے بھی زیادہ اذیت ناک ہے۔ شیخ سعدی نے قلم بند فرمایا ہے، یہ زنا کی کمینگی اور گھٹیا پن کا بیان ہے۔ یہ بدکاری کرنے والے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ میل جول رکھنے والوں کے دامن کو داغدار کر دیتا ہے۔ یہ زنا کا وہ اثر ہے جو باقی گناہوں کا نہیں ہوتا۔ زنا ایسی گندی چیز ہے کہ اس سے انسان کی طبیعت کا مزاج ہی بگڑ جاتا ہے۔
اس کی رغبت بری چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کی طرف رغبت بھی کسی ایسے خبیث النفس کی ہو سکتی ہے جس کا اخلاقی مزاج بگڑ چکا ہو۔ زنا کے بدکاروں پر سنگین اثرات کو آشکار کرنے والی ایک بات یہ ہے کہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے اس کے کفر و شرک کے باوجود نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن مسلمانوں میں سے کسی بدکار عورت اور اسی طرح بدکار مرد سے نکاح کر حرام ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور ایمان والیوں میں سے پاک دامن خواتین اور جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں، بشرطے کہ تم عقد نکاح کی نیت سے ان کا مہر ادا کر چکے ہو۔ اعلانیہ زنا یا پوشیدہ طور پر آشنائی کی نیت نہ ہو۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح کی اجازت کو ان کے محسنات ہونے کے ساتھ مشروط فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں نکاح کرنے والے مردوں کے بارے میں بھی یہ فرما کر یہ شرط عائد کر دی کہ وہ زانی نہ ہوں، اور اس سلسلے میں ذیل میں وہ مفسرین کے اقوال بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ عقد نکاح کی نیت کرنے والے اعلانیہ زنا یا پوشیدہ آشنائی کی نیت نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں الاحسان یعنی زنا سے پاک دامنی کی شرط لگائی، اسی طرح مردوں میں یہ شرط لگائی کہ مرد بھی پاک دامن پاک باز ہوں۔ اس لیے ارشاد فرمایا غیر مسفہین، اور وہ ایسے بدکار ہوتے ہیں جو برائی سے نہیں رکتے اور اپنے پاس کسی بھی آنے والے سے خود کو دور نہیں رکھتے، دوست خواتین والے کہ وہ صرف انہی کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ پاک باز مسلمان مرد کو اہل کتاب کی پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح کی تو اجازت ہے، لیکن بدکار عورت سے نکاح کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہی میں سے ہو۔ یہ بات بلا شک و شبہ زنا اور اس کے اثرات کی شدید قباحت اور بہت زیادہ برائی کو واضح کرتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس شخص کے بارے میں بات کریں گے، لہٰذا آپ سب سے ہماری گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ہر حمل کے دوران ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے قوانین نے شریعت ہماری آج کی شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف ہوا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بعد بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل قابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے، ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ ناظرین محترم، یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام اب بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام تھا۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی اکٹھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے روز کے مطابق آسمان سے آگ اتری، اس نے حضرت حابیل کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ ناظرین محترم، پھر اس واقعہ کے بعد قابیل نے حضرت حابیل کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام کا بیر سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا اگر تم مجھے قتل کرے گا تو میں تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ بالکل بھی نہیں اٹھاؤں گا، میں چاہتا ہوں قیامت کے دن تو میرے گناہ کے ساتھ اٹھے۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کے سر پر پتھر دے مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل پریشان ہوا، حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا وہ پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے، ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس نے زمین کریت کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب کوے کو دیکھا افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا بھی نہیں سکا، چنانچہ پھر اس نے اسی طرح کیا اور دفن کر دیا۔ اور قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام کی بشارت ملی۔ جیسے ہی حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا گیا۔ جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کر دیا۔ انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد آپ کے والدہ حضرت حوا کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اس کی آل و اولاد ایک وادے کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ تھوڑا سا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے لباس تیار کرنے لگا۔ ان کو مضامین اور گانے بجانے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا۔ ان کو ایسی آوازیں سنائیں ان آلات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے لہٰذا فسق و فجار کے اندر مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم اوریاں لباس پہنا کرتی تھی اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے باجوں اور مضامین کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جس دن قابیل اس کی آل و اولاد جس کو
فسق و فجور میں مبتلا ہوا کرتی تھی، وہ شخص وہاں پہنچا، اس نے وہاں جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی، ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل خوبصورت تھے، ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، جبکہ قابیل کے آل و اولاد کے اندر مرد بدصورت تھے، لڑکیاں بہت زیادہ حسین تھیں، اور انہوں نے نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ جب وہ شخص واپس آیا، اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے، اور ہجرت کر کے حابیل کی اولاد کے اندر جا کر ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے، اور یوں فسق و فجار کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے گناہ کبیرہ کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین محترم، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سید علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو ثنا کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی جب قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا، اور یہی وہ دور تھا جب زنا کی ابتدا ہوئی اور اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل اور اولاد پیدا کی تھی۔